مفتی شمشاد رضا صاحب قبلہ اور شاہکار ترنم بھائی اعظم اقبال صاحب قبلہ، مخلص دوست برادر الدین کلی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من نوری آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کر یا لٹھا کر یا زور سے یا ہلکے، بس آقا کریم کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، فقط لفظ مدینہ لکھ دو، اور موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، جنت مومنین کا دیدار کر مومنین کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی، پڑھیے آوازن، اللہم صلی وسلم صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہر سال خالق کائنات ہمیں پڑھنے پڑھانے کی ایسی محفلیں ہر سال لگانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر آپ تمام کو بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھائے۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، رب العالمین اس آیت کریمہ میں آقا کریم کے آنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے۔ زیادہ دیر تک بات نہیں ہوگی، بس محبت کے ساتھ سنیں۔ پروردگار نے بیان فرمایا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جان دی، زندگی دی، عمر دی، سب کچھ عطا کیا، مگر محترم حضرات اتنا دینے کے بعد آپ ہی بتائیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی کہے اے اللہ تم نے ہمیں جان دی، زندگی دی، عمر دی، یہاں تک نہیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا۔ ایک پروردگار عالم، یہ چاند کی چاندنی کس کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے چاند کی چاندنی تیرے لیے ہے، سورج کی روشنی تیرے لیے ہے، یہ زمین و زمان تیرے لیے ہے، یہ مکین و مکان تیرے لیے ہے۔ یہ محترم حضرات، رات کو میں نے تیرے لیے گھٹایا ہے، دنوں کو میں نے تیرے لیے بڑھایا ہے، کبھی دنوں کو تیرے لیے گھٹایا، راتوں کو میں نے تیرے لیے بڑھایا ہے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا ہے، مگر بھول مت جانا تجھے رب قدیر کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پروردگار ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ محترم حضرات، پھر پروردگار بیان فرمائے گا، بتا تو نے زندگی کو کیسے گزارا، بتا کیسی بندگی کر کر کے آیا ہے، اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کی موافقت کری ہے کہ نہیں ہے، اپنی زندگی کو اصول کے مطابق گزارا ہے کہ نہیں گزارا ہے، یا اسی چیز میں لگا رہا ہے کہ دنیا بڑی ہے، دنیا کے چکر لگاتا رہا ہے، دنیا کے گھومتا رہا ہے، دنیا کے ارد گرد گھومتا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو کہا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کو چھوٹا کہا ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ چھوٹا ہے، مگر بتائیے آپ ہی کیا اس چھوٹی سی زندگی کو تم نے بڑا بڑا کہہ کر کیا اسی کے چکر لگا کر تو نہیں آئے ہو؟ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گائے ہیں کہ نہیں ہے؟ مصطفیٰ کو مانا، آقا کریم کو جانا ہے کہ نہیں ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھا تھا کہ نہیں؟ یہ اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزار کر کے آیا، نمازوں کے وقت گھومتا رہا، روزوں پہ کھاتا رہا، زندگی کو اصول سے الگ ہٹ کر کے گزارتا رہا۔ آپ ہی بتائیے آپ نے کیسی زندگی کو گزارا ہے؟ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے اور مجھے بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کو گزار رہے ہیں یا بس اپنی موافقت کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے زندگی کو گزار رہے ہیں؟ میرا رب اعلان فرما رہا ہے انسان تجھے ایک ایک نعمت کے بارے کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں میرا رب تجھ سے پوچھے گا۔ اور جہاں تک سوال اس دنیا کا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ اتنا بڑا ہے، زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، رسولن کہتے ہیں زمانہ بہت بڑا ہے، زمانے کی باتیں کرتے ہیں تو زمانے کی باتیں کرنے والے سنو سنو، آقا کریم کو ماننے والے، وہ مصطفیٰ کے وفاداروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں جینے والے، آپ
ہی بتائیے جو زمانے میں رہ کر یہ کہتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن آقا کو ماننے والوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے یہ دنیا بڑی ہے؟ یہ دنیا میرے نبی کے قدموں میں پڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اسی کے ساتھ اللہ مقصد کیا بیان کر رہا ہے؟ میں نے جان دی اس کے بارے میں مت سوچ، میں نے آنکھ دی اس کے بارے میں مت سوچ، میں نے زبان دی اس کے بارے میں مت پوچھ۔ محترم حضرات بیٹھ رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بات ختم ہو رہی ہے۔ میں نے کیا کیا نہیں دیا یہ مت پوچھ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، سوچنا ہے تو اس بات کو پوچھ، اور سوچنا اس بات کی تدبیر کر کہ تجھے میں نے اپنا محبوب دے دیا ہے۔ محبوب مقصد کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ بیان فرماتا ہے میرا محبوب وہ ہے جو ہدایت لے کر کے آیا ہے، حق لے کر کے آیا ہے، اور انسان مصطفیٰ کے لیے زندگی کو گزار۔ آج نمازوں کا وقت جاتا رہتا ہے، ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دکانوں کو بند کرنے تیار نہیں ہے۔ 5 وقت محترم حضرات اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، روح زمین کی جنت مسجد سے آواز آتی ہے، لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان تو اللہ تبارک اور انسان کے حالات دیکھیے گا محترم حضرات، نمازوں کے وقت اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے، لیکن اسکول کے جانے کا وقت ہو جا تو بچوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے جو زبان پر ہے وہ دل میں تو ہے ہی نہیں، اصولاً کہاں زندگی کو گزار رہے ہیں کہ آقا کریم نے یہ پیغام دیا؟ ارے میرے سرکار نے بدر کے میدان میں کہا تھا اے پروردگار عالم میرے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے دے دیا ہے، میرا سرمایہ یہ صحابہ اکرام کی شکل میں ہے، پروردگار سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ بتائیے آقا کریم نے کتنی قربانیاں پیش کی ہے، اللہ کے رسول نے بے شمار قربانیاں پیش کی، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کوئی گھروں میں جاتا ہے، کوئی اچھی اچھی گاڑیاں خریدتا ہے، کوئی اچھے اچھے سکون اچھے موبائل خریدتا ہے، وہ سوچتا ہے سکون اس میں ہے، زندگی بہتر اس میں ہے۔ مگر مجھے بتا پیارے، کیا زندگی بہتر اسی میں ہے؟ کیا چین و قرار اسی میں ہے؟ کیا سکون اسی میں ہے؟ تو یہ ضعیف بیٹھے ہیں میرے سامنے، ان سے پوچھو کہ 50 سال پہلے سکون زیادہ تھا، آج سکون زیادہ ہے؟ تو یہ کہیں گے 50 سال پہلے گاڑیاں نہیں تھی، 50 سال پھول وغیرہ نہیں تھے، 50 سال پہلے یہ اچھی اچھی مسجدیں نہیں تھی، مگر سکون پہلے ہی تھا۔ ان سے پوچھو کیا وجہ تھی؟ تو یہ بتائیں گے پہلے زمانے میں کچھ تھا نہیں تھا، دلوں میں محبت رسول تھی، آقا کریم کا عشق تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر مر مٹنے کے جذبے رکھا کرتے تھے۔ اب تجھے سکون گاڑیاں میں نہیں مل رہا ہے، اپنے گھروں میں نہیں مل رہا ہے، اچھے پھول چلا کر کے نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ تو نے روئے زمین کی جنت مسجد کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیا، اچھی طریقہ ان کو دینا چھوڑ دیا ہے، اچھا طریقہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ اب سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ اچھی وادیوں میں جاتا ہے، اچھی اچھی جگہوں پر گھومتا ہے، مگر سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ سکون کہیں اور نہیں ہے۔ ارے نہ دولت سے، نہ سہولت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے خدا کو یاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کہاں ہے محترم حضرات؟ سکون ہے کہاں؟ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہے۔ اب آگے چلیے، یا رسول اللہ والذی آپ کو ہدایت دے کر لیظہرہ علی الدین کلی، اور رب فرماتا ہے میرا دین غالب آ جائے گا تمام ادیانوں پر، تمام ادیانوں پر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ ان لوگوں غور کریں کیا کہا ہے؟ مذہب اسلام اعلیٰ دین ہے۔ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے اعلیٰ دین ہے، اور لیظہرہ علی الدین کلی، محترم اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ آپ ہی بتائیے دین غالب کون سا آئے گا؟ مذہب اسلام آئے گا۔ دین غالب کون سا آئے گا؟ غالب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، مگر دیکھیے گا میرے آقا آ رہے ہیں، میرے آقا آ رہے ہیں، مذہب والے آ رہے ہیں۔ آپ ہی بتائیے پانی کوئی ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جائے اس کی سنستھا مٹ جاتی ہے، آرگنائزیشن مٹ جاتی ہے، مگر میرے نبی کا وہ پودا جو محترم حضرات 1400 سال پہلے لگایا آج تک باقی ہے، اور اس کی گرمی تمہارے اندر میں محسوس کر رہا ہوں۔ آپ ہی بتائیے اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گرمی آج بھی محسوس ہو رہی ہے. آقا کریم کی انسیت میں بیٹھنے والے اور زندہ دل مسلمانوں آپ ہی بتائیے گا آقا کریم پیدا ہو رہے ہیں کیسے نازک وقت میں پیدا ہو رہے ہیں. جانتے محترم حضرات والذی ارسل رسولہ کے مطابق میں بتانا چاہتا ہوں جب سید ابرار پیدا ہوئے نا محترم حضرات حضرت آدم کا زمانہ گزرا یہ انبیاء مرسلین پیدا ہوتے رہے جہاں محترم حضرات ظلم بن چکا ہے تاریخی بن چکی ہے انبیاء آتے رہے ہدایت سے اجاگر کرتے رہے ہیں کوئی ایک جگہ پر برسا کوئی دوسری جگہ پر برسا لیکن دعا کی ہوئی پروردگار عالم کوئی ایسے پیغمبر کو بھیج دے جو پیدا کہیں بھی ہو لیکن جب وہ پیدا ہو جائے تو کائنات پر رحمت برسنے لگے. محترم حضرات ظلم کا زمانہ ہے آپسی معاملات برے ہو چکے ہیں اختلاف ہو چکا ہے زندگی کا معیار ختم ہو چکا ہے اصول انسان بھول چکا ہے تاریخی کا زمانہ ہے. میرے سرکار کو پکارا جا رہا ہے زمانوں پر تمام کی زبانوں پر مصطفیٰ ہے اپنوں کی زبانوں پر مصطفیٰ ہے غیروں کی زبانوں پر مصطفیٰ ہے. انبیاء نے مصطفیٰ کو پکارا آدم نے پکارا ہے ابراہیم نے پکارا ہے لوط نے پکارا ہے ابلیس نے پکارا ہے زکریا نے پکارا ہے لوط نے پکارا ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں جس کو جو ملا پیغمبر اسلام کی وجہ سے ملا آدم کو جو ملا آقا کے صدقے ملا یوسف کو جو ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا یہ کہہ دوں تو بیجانا ہوگا. ارے آدم کو جو ملا اللہ کے رسول کی برکت سے ملا ہے لوط کو شجاعت ملی ابلیس کو گریہ ملا حضرت ابراہیم کو خلت ملی تمام انبیاء مرسلین کو میرے آقا کریم کا صدقہ ملتا رہا. سنیت کی جان عشق کی پہچان امام محمد رضا خان فرماتے ہیں آج سے حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ہم سے ملا پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا رسول تجھ سے کم ممکن ہے مدحت رسول اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسند اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی مفتی ذیشان اسی کے ساتھ بتا رہا ہوں آگے چلیے. میرے سرکار کو پکارا جا رہا ہے اپنوں نے پکارا پیغاموں نے پکارا زمانے والوں نے سرکار کو پکارا. جانتے تاریخی کا زمانہ ہے حضرت عیسیٰ کا زمانہ ایک لمبا گزر گیا میرے آقا کو پکارا جا رہا ہے سید ابرار کو پکارا جا رہا ہے شہنشاہ ذوالفقار کو پکارا جا رہا ہے کائنات کے اولی فصل بہار کو پکارا جا رہا ہے. تمام مسلمین کی زبانوں پر ہے یہ اللہ سلم چھا چکا ہے اب ایسے کو بھیج دے پروردگار عالم ایسے رحمت للعالمین کو بھیج دے جس کی ضرورت ہے. اس لیے مشیت الہی کو زمانے نے پکارا میرے سرکار کو پکارا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں ہر سوال ستم کا جواب آ گیا مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا ہے میرے سرکار آ گئے انقلاب آ گیا ہے. حشر کی دھوپ خود چاندنی بن گئی جس گھڑی ہاشمی ماہتاب آ گیا ہے. جانتے ہیں محترم حضرات مشیت الہی کو پکارا جا رہا ہے. جہاں ظلم تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر میں اجالا تھا میرے سرکار پیدا ہو رہے ہیں آقا کریم کا زمان آ رہا ہے. اور اسی لیے کہتا ہوں اے آمنہ مبارک ہو تو تمام ماؤں سے افضل ہے تیری طرح کوئی ماں ہو نہیں سکتی ہے. نوح کی ماں تیری طرح رہی ہے زکریا کی ماں تیری طرح رہی ہے تیری طرح ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اے آمنہ کسی نے لوط کو پیدا کیا ہے کسی نے کسی کو پیدا کیا کسی نے خلیل کو مگر آمنہ مبارک ہو تو نے رب کے قریب کو رب کے قریب کے حبیب کو پیدا کیا ہے. محترم حضرات سید ابرار کو جب پکارا رہا ہے زمانہ ایک لمبا گزر گیا ہے تمام لوگ پکار رہے ہیں ظلم ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ مشیت الہی کو پکارتے ہیں پروردگار ظلم ہو رہا ہے بھائی بھائی کی شکایت کر رہا ہے باپ بیٹی کی کر رہا ہے بیٹا باپ کی کر رہا ہے ایسا نازک دور آ چکا ہے تمام لوگ شکایتیں کر رہے ہیں اور زندہ درگور ہونے والی منشا کہہ رہی ہے اے پروردگار کب تک زندہ درگور ہوتی رہیں گے ظالمین نے تو حد کر دی ہے کفر کے تلوات بن چکے ہیں. اللہ کی مشیت کو جو پکارا گیا آواز قدرت آتی ہے اے زندہ در ہونے والی بچیوں گھبراؤ نہیں تمہارے باپ کفر کے تلوات کو پنجہ توڑنے والا رحمت للعالمین آ گیا ہے. کیا بات ہے حضرت سرکار پیدا ہوئے. اب چلیے آقا کریم کی جو میں نے روایت پڑھی پوچھا حضور کب بنے کیسے بنے یا جابر ان اللہ خلقہ محترم حضرات کہتے ہیں نور نبی کا بن نوری یا رسول اللہ کب بنے سرکار کہتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطور میں جب بھی نبی تھا جب اللہ نے حضرت آدم کو آگے کی منزلت طے کر رہے تھے. محترم حضرات مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے مجھ سے یہ نہ پوچھ اس لیے کہ میں جب بھی نبی تھا جب تیرا لفظ کم نہیں تھا میں جب بھی
پیغمبر تھا، اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ آقا فرماتے سن لے، میں محبوب کردگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا نہ کیا، میں لسان اللہ تھا۔ اللہ نے زمین کو پیدا نہ کیا، میں عبد اللہ تھا۔ اللہ نے زمین کو پیدا نہ کیا، میں نور من نور اللہ تھا۔ اللہ نے زمین کو پیدا نہ کیا، میں بشیر تھا۔ اللہ نے سورج کو پیدا نہ کیا، میں نذیر تھا۔ اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہ کیا، حد تو یہ ہے میں لسان اللہ تھا، میں وجہ اللہ تھا، میں عبد اللہ تھا۔ حق تو یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ اور میں محمد رسول اللہ۔ شروع کری بس اسی پہ اختتام خلتی ارسلہ رسول بالہدی ودین الحق۔ یہ آیت غور میری ہے، او لوگوں اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی کرا کرو۔ قرآن سکھاؤ، قرآن، اور قرآن سب سے مت سکھانا۔ قرآن پڑھانا ہے تو کنز الایمان پڑھایا کرو، اور قرآن نہ پڑھایا کرو۔ آج ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی سے بھی پڑھوا لیتے۔ یاد رکھیں، حفظ حافظ بن سکتا ہے لیکن مولویت میں انسان بہک جاتا ہے کتابیں پڑھ پڑھ کے، اس لیے بہترین پڑھائی۔ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ ایک مرتبہ اس زمانے میں مصور تصویر بناتا، کیا بناتا تھا؟ ذرا بولو۔ تصویر۔ کہا حضور وہ تصویر بناتا ہے؟ کہا اچھا میرے محبوب کی بھی تصویر بنا۔ کہا حضور اپنے محبوب کا نام بتا دو۔ کہا میرے محبوب کا نام پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں، آج تو انسان مانگتا کیا ہے؟ دنیا۔ اصل پتہ کہ سرکار کہتے ہیں دنیا تو دنیا کے کتے مانگتے ہیں، دنیا تو دنیا کے کتے مانگتے ہیں۔ تمہیں دنیا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے رب کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کائنات کو تیرے قدموں پر ڈال دے۔ اور جہاں تک محبوب کی بات ہے، کب تھے تو اعلیٰ حضرت کا شعر کہہ دو، بات ختم۔ ارے وہ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جان کی، ارے جان ہے تو جان۔ یا رسول اللہ کیسے نبی ہو؟ کیسے آپ کو سب سے الگ ہی بنایا؟ کہا مجھے سب سے الگ بنایا۔ کیسے الگ بنایا؟ کہا دیکھو اعلیٰ حضرت فیصلہ کرتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھول، مثل فارس مجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے ابھی چل کر، مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سلام۔ محترم حضرات، آخری پہلو یہ دے رہا تھا میں، جنید بغدادی کہتے ہیں مصور کی تصویر کہاں؟ مصور کی کہتے ہیں بتاؤ مصور کی کیا تصویر ہے؟ کہا میرے محبوب کا نام بتا۔ کہا میں اپنے محبوب کا نام بتا۔ کہا وہ ایسے تھے، ان کے دانت بے مثال کا، کیا بناؤں یا اللہ؟ کان بے مثال، چہرہ بے مثال، بال بے مثال، تمام چیزیں بے مثال۔ اے اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر کیسے بناؤں؟ کہا حضور نام تو بتاؤ۔ کہا میرے محبوب کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ کیا ہے محمد؟ بہت تیزی کے ساتھ بتاؤ۔ محمد ابن عبداللہ ہے۔ کہا محمد ابن عبداللہ، رکیے جو آپ کا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے۔ نہیں بس آخری پہلو چل رہے محترم حضرات، وہی میرا محبوب ہے جو تمہارا محبوب ہے۔ آخرکار اللہ اکبر قرآن مقدس لے کر آ گئے تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اچھی تعلیم دیں، یہ ضروری ہے، اور نمازی بنائیں، اور دو چیز اپنے اندر لے آئیں، ایک تو دینداری لے آئیں، اور دوسری چیز جانتے اپنے اندر تعلیم حاصل کریں اور دوسرے کو بھی سکھائیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور بس امام نصفی کی روایت وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کیوں نہ چلوں احمد